نون لاہور کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں اور آج ہم نے ضلع ننکانہ کے جو ہمارے معزز امیدواران ہیں برائے قومی و صوبائی اسمبلی ان کے انٹرویوز کا پہلا مرحلہ الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ جناب رانا اسحاق صاحب ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ہیں اس ضلع کے لیے، میرے ذمے لاہور ڈویژن کی کوارڈینیشن ہے۔ تو ہمارے شہزادہ منصب صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں اور باقی بھی آنریبل ممبران موجود ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، رانا صاحب آپ ان سب کو جانتے ہیں اچھے سے۔ بڑے ہی اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جتنی ہم نے بات چیت کی ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، منٹس بنائے ہیں اس کے، اور اب رانا اسحاق صاحب اور میں اس پہ ایک ان کی پروفائلنگ کر کے تو یہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ کو سبمٹ کریں گے۔ سیکنڈ راؤنڈ میں یہ سارے امیدواران مرکزی پارلیمنٹری بورڈ کے آگے جائیں گے اور جب ان کے انٹرویوز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ڈویژنل ڈسٹرکٹ کمیٹیز اور سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ مل کر ان کے پروفائلز کی روشنی میں اور جو سامنے اطلاعات آئی ہیں ان کی بنیاد پہ پھر ڈیسیژن میکنگ کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا منظم طریقہ کار اختیار نہیں کیا۔ تمام جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں لیکن یہ اعزاز پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ ہم سب کی بات سن رہے ہیں اور ایک بار نہیں، دو دو تین تین بار سنیں گے، انفارمیشن لے رہے ہیں، سرویز کیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں پارٹی کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ بہترین امیدوار ہم میدان میں اتاریں تاکہ ہمارے امیدواروں کو کامیابی ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کا مدعا اتنا ہی تھا۔ آپ کوئی سوال لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ سر، ملک کے سیاسی پس منظر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ بند بھی دیے ہیں، میاں صاحب کل شجاع صاحب کے پاس گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے ہیں میاں صاحب کے پاس۔ پیپلز پارٹی کافی لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ دے رہی ہے تانا، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کیا ہوگا؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ جو ایک تانا دیا جا رہا ہے یہ ایک عجیب سا تانا ہے۔ ہمارے حلقے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، خود میرا حلقہ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، میں ایک پارٹی کا اپنی جماعت کا ایک پیٹنٹ کارکن تو ہوں نا، تو 18 میں میرے حلقے کے 3 حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے، اب خیر سے 4 کر دیے ہیں۔ اور والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈیں ہیں، آپ جو سارے لاہور کے لوگ ہیں، ایک کینٹونمنٹ بورڈ میں قومی اسمبلی کے 4 حلقے ڈال دیے ہیں، ٹکڑے کر دیے اس کے چھوٹے چھوٹے۔ تو میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم نے لاجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ، ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے۔ اسی طرح جو ملک سیف کھوکھر صاحب ہیں صدر لاہور، جن کے آفس میں موجود ہیں، ان کا حلقہ بھی برباد ہو گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حلقے کا عالم یہ ہے، وہ تو بولتے نہیں ہیں، شہباز صاحب کا حلقہ بھی اپسیٹ ہوا ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں یہ اسٹیٹمنٹ پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں، تو باقی تو بات ہی کیا کریں ہم، تو الیکشن ہے اس میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کو ہم اپروچ تو نہیں کر سکتے، وہاں جو لوگ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، لیکن وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے، اسی لیے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا جی۔ اچھا خواجہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہے، باقی پارٹیز نے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، تو اتنے ٹھنڈے الیکشن کا ماحول ابھی تک کیوں نہیں بن سکا؟ یہ 2023 کے جو الیکشن ہے ابھی اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں اور یہ چیم گوئیاں کیوں ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں عین وقت پہ نہیں ہونے؟ حالانکہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے، پھر بھی اس طرح کی افواہیں کون پھیلا رہے ہیں؟ 2 سوال کیے ہیں آپ نے ایک سوال میں، ایسے ہی جی کتنے کیے ہیں سوال ایک 2 سوال میں؟ سوال۔ اوکے، ایک آپ نے سوال کیا کہ الیکشن ٹھنڈے کیوں ہیں، الیکشن گرم ہوں گے جب الیکشن شیڈول آئے گا، ٹھیک ہے کیونکہ ابھی حلقہ بندیوں کے مسائل چل رہے ہیں تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس نے کہاں سے لڑنا ہے۔ دوسرے جماعتیں اپنے اپنے انداز میں اپنے امیدوار فائنل کر رہی ہیں، ہمارا یہ انداز ہے جو ہم روز آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو بتاتے ہیں، تو جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا اور پیپر فائل ہونے شروع ہوں گے تو ایک دم گہما گہمی شروع ہو جائے گی، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا آپ نے افواہوں والا۔ افواہیں، دیکھیں ہمیشہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ان آؤٹ جن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو، تو یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کمیشن پہ کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پہ کوئی اثر ہوگا۔ الیکشن 8 فروری کو یہ ہونا چاہیے، 8 فروری ہی کو ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آگے مسائل ہیں، ایک تو سینٹ کا الیکشن ہے، تو سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہے، میرا خیال ہے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں ہے،
تو اگر آپ 8 فروری کو الیکٹورل پروسیس پورا نہیں کرتے تو آگے گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی ہے، لوگوں نے اوتھ لینے ہیں، کئی جگہ پہ پٹیشنز آئیں گی، تو پھر سینٹ کیسے مکمل کریں گے؟ ایک دوسرے، جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے، ایک انٹرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے، آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پہ، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. سو جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی عوام کے مینڈیٹ سے اور عوام کے ریزنیبل مینڈیٹ سے، تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ادروائز. سو یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں، وہ پالیسی میکنگ کریں، پھر عالمی ادارے بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں. سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی، اور اس میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ اس کا حصہ ہے سارا. اچھا اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ننکانہ صاحب کے انٹرویو کرتے ہیں، ننکانہ صاحب کا بڑا نام ہے برجیت طاہر صاحب، وہ آج نظر نہیں آ رہے، کیا وہ آپ؟ برجیز طاہر صاحب ہیں، کل رات چلے گئے تھے اسلام آباد، آج ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پہ کورٹ ہیئرنگ. تو برجیز بھائی جو ہیں وہ کورٹ ہیئرنگ پہ ہیں، انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے تفصیلی بات آج صبح کر لی تھی. باقی ان کی ساری ٹیم یہاں موجود ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ طلبہ، آپ بھی طلبہ اسٹوڈنٹ سے آپ کا آغاز ہے سیاست کا، تو اس حوالے سے ایک طویل عرصے سے طلبہ تنظیموں کو پابندیاں ہیں، تو یہ ہٹنی چاہیے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کی جمہوریت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو آپ کی پارٹی کو متعدد بار چھوڑ چکے ہیں، تو جمہوریت کا پھر یہ کیا ہوگا؟ اب یہ آپ نے دو سوال بالکل ایک دوسرے سے مختلف کر دیے ہیں ایک ہی سانس پہ. اب پہلے مجھے بتائیں کس کا جواب دینا ہے، کدا جواب دینا دسو؟ نہیں دونوں کا ہی دیں گے ایک ایک کر کے، میں بھول جاؤں تو تسی یاد کرانا. جہاں تک طالب علم تنظیموں کی بحالی، طالب اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کا تعلق ہے، اسٹوڈنٹ یونین ضرور بحال ہونی چاہیے لیکن سرٹن کنڈیشنز کے اندر. یہ میری ذاتی رائے ہے، میں اس وقت اب پارٹی رائے نہیں دے رہا، کیونکہ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں کو دیکھا بھی ہے، بھگتا بھی ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ نے بحال کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن ایک بڑا سخت اسٹرکٹ کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے، اور کسی غیر طالب علم کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو طلبہ تنظیمیں ہیں، میں خود ایک طلبہ تنظیم میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس کو لیڈ کیا، کھڑا کیا. ان کی جو اٹیچمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، وہ اصولاً تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا، لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اب کوئی کہے جی کوئی اور کراتا ہے تو نہیں، یہ ہم خود ہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی ابھی وہ لیول ہی نہیں آیا ہے اس ملک میں. چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہیجمنی کے لیے اور اتھارٹی کے لیے لڑ پڑتے ہیں آپس میں، اسے تعلیمی امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کوئی اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن انکلوڈنگ اس میں جس میں تھا کہ ہم نے بڑی کو کار خیر کر کے تو جس تعلیمی امن بحال کیا اور بڑا. سو ہماری پہلی پریورٹی ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں اور پڑھ لکھ کے وہ اپنی فیملیز کو اپلفٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. لیکن طالب علم یونینز جو ہیں ان کے ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سیاسی کارکن جو ہیں ان کی نرسری بننا تقریباً بند ہو گئی ہے. دو فنڈامنٹل ادارے ہیں، ایک لوکل باڈیز، بدقسمتی سے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. جب جس کی حکومت آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے تو اختیارات سلب کرو نا، اور ایم پی ایم این اے کو امپاور کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. سو اس بار ہمارے منشور میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور پہ فوکس کر رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم بھی یہی چاہ رہی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر بلدیاتی اداروں کو تحفظ دیں تاکہ کوئی آنے والی حکومت ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کھیل نہ کرے. اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بحال ہونی چاہیے، ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. وہ کوڈ آف کانڈکٹ بنانا چاہیے جو تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، کچھ وائس چانسلرز کی کمیٹی بنائیں، پہلے بھی بہت کام ہو چکا ہے. اور اس کو کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اس کے پیچھے موجود ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کو پھر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں بحث کر کے، تو پھر آپ اس کی اجازت دیں اور پھر اس پر سب عمل درآمد کریں. اور تیسری آپ نے بات کی ہے الیکٹیبلز کی. یہ بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس میں 4 مارشل لاء لگے ہیں، 5واں نقاب پوش مارشل لاء تھا. اب یہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو مارشل لاؤں کی وجہ سے بڑی خرابی ہوئی ہے، ایک سیاسی جماعتوں نے بھی آبیاری نہیں کی ہے، اپنی آرگنائزیشنز کو کھڑا نہیں کیا، جس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی ہے اور پھر قیمت بھی ادا ہم کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر آپ کو الیکٹیبلز پہ توکل کرنا پڑتا ہے.
اگر آپ اپنی جماعتوں کو منظم کریں گراس روٹ لیول تک، اپنی اسٹریٹ پاور کو منظم کریں، آپ کی ڈپینڈنس کم ہو جائے گی. تو یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گی تو یہ جو دائرے کا سفر ہے یہ پھر مشکل ہو جائے گا اس کو ختم کرنا. یہ میری آنےسٹ اوپینین ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے سامنے آپ کا سفر ہے. جو صورتحال 2002 میں مسلم لیگ نون کو درپیش تھی، اس وقت پاکستان کی سابقہ حکمران جماعت کو سیم وہی صورتحال درپیش ہے، اور آپ خود سیاسی کارکن رہے ہیں اور بہت نیچے سے سفر کر کے آئے ہیں. ایسی صورتحال میں جو الیکشن ہوگا 8 فروری کو، اس پر ابھی سے کئی سوالیہ نشان لگ رہے ہیں. کیا آپ کا بحیثیت خواجہ سعد رفیق یہ اوپینین ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ دیں، خواہ نتائج کچھ بھی آئے؟ خواجہ صاحب بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے. میرے جو ذاتی خیالات ہیں وہ آپ کو سبوں کو پتہ ہی ہے. 2002 کو اور 2024 کو آپ کمپیئر کر نہیں سکتے میرے خیال میں. 2002 میں ایک 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ تھی جو 99 میں ٹاپل ہوئی تھی، جس کے بعد 2002 کا الیکشن آیا. ملک میں ڈکلیئرڈ مارشل لا نافذ تھا. ملک میں کوئی جمہوری ادارہ موجود نہیں تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. پی سی او آ چکا تھا، ایل ایف او آ چکا تھا، یعنی انلیگل آرڈرز تھے. عدالتیں جو تھیں وہ بھی پابا زنجیر تھی، پوری طرح کوئی آواز ہی نہیں تھی. اور اس میں ہم نے الیکشن لڑا، ہمیں 20 سیٹیں ملی. 2/3 میجورٹی سے 20. ایک صاحب بھاگ گئے مہینے بعد ہی، پیچھے رہ گئے 19. ہاشمی صاحب جیل چلے گئے، پیچھے رہ گئے 18. ان 18 کے ساتھ ہم نے نہ دھرنا دیا سیاسی طاقت کے باوجود، نہ ہم نے استعفے دیے. ہم نے اسی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے فیس کیا. ٹھیک ہے، پھر ایک دن ہماری واپسی ہو گئی، تو واپسی تو ہو جاتی ہے. اب یہ جو سینیریو بنا ہے 9 مئی کے بعد، یہ سینیریو ہم نے تو نہیں بنایا. ہم نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ بحران پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دیں. ہم نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں بحران پیدا کرنے کے لیے، صرف کہ کرائسس آ جائے. ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں. اب 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ ان کے لیڈرز، ان کے تو ویڈیو کلپس موجود ہیں. اب اگر آج آپ کہہ دیں جی یہ مسلم لیگ نون نے کرایا تو لوگ ہنستے ہیں ان کی اس بات پہ کہ ہولڈ آن، وہ ہنستے ہیں لوگ اس بات پہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے برانڈڈ لوگ، آپ کے نمایاں لوگ جو ہیں، کوئی اندر موجود ہے، کوئی باہر موجود ہے. ہم نے بھی مارشل لا بھگتے ہیں، بہت بھگتے ہیں، بڑی مار کھائی ہے، فزیکل ٹارچر بھی برداشت کیا، سب کو پتا ہے. تو ہم تو اس طرح کی ہم نے کوئی حرکت نہیں کی. ہم نے تمیز کیا مارشل لا کیا ہے اور پاکستان کی فوج کیا ہے، اس میں تمیز کرنی چاہیے نا. یہاں تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجھے لے آئیں اور گود میں اٹھا لیں تو ہر چیز جائز ہے، اور اگر گود سے رکھ دیں اور کہ امپارشل ہیں آپ جانے اور سیاستدان جانے تو آپ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے. اب یہ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو اور بھی ہے، وہ سیاسی پہلو ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے سیاسی برادری سے اپنا ناتا نہیں بنایا. سیاسی برادری ہوتی ہے، آپ اختلاف بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن آپ پولیٹیکل نارمز کے لیے اکٹھے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک انوکھا لاڈلا تھا. وہ کہتا تھا میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی، میں اوپر سے اترا ہوا کوئی اتار ہوں، میں ہی رول کروں گا، میں ہی ملک کی سیاست کے فیصلے کروں گا، باقی سارے جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں، باقی سارے چور ہیں. چور کہتا تھا نا. اب آپ چوروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے بھی ہمدردی کرے؟ کوئی گھر معاف کیا ہو، کوئی جماعت معاف کی ہو؟ آپ تو فرعون تھے اپنے وقت کے. اب آپ اپنے کیے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں پھنسایا آپ کو. پھر آپ نے 9 مئی کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے ہیں، کبھی جیل میں، کبھی جلاوطنی میں. ان کی پارٹی کو لڑنا چاہیے، انہیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ وہ الیکشن لڑیں، کیونکہ پی 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 نے بائیک آؤٹ کیا تھا تو پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی تھی. پھر ایک وقت میں 2008 میں ہماری پارٹی لیڈرشپ سوچ رہی تھی بائیک آؤٹ کرنے کا، تو سیاسی برادری نے کہا بائیک آؤٹ نہیں کرنا. یاد ہے آپ کو وہ دن؟ ہم نے نہیں کیا. رزلٹنٹ نے ہماری 81 سیٹیں آئی نیشنل اسمبلی میں، جس کے بعد ہم نے 3-4 مہینے کی ایک پی 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 کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. پھر وہ ججز تحریک کی وجہ سے ہم باہر آ گئے. تو اب پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا چاہیے، انہیں بالکل بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے جو بھی ان کے ووٹر ہیں ان کی توقعات پوری کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ووٹر کی کرنی چاہیے. پھر جب نئی اسمبلی بنے گی تو نئی سیاست شروع ہوگی اس کے اندر. ہم بالکل نہیں چاہتے
کہ کوئی جماعت سیاسی انتخابی عمل سے باہر رہے. میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہے بات. جی اب ان کو موقع ہے. یہ بتائیں کہ ایک جماعت ہے جس کے ووٹ بینک نے سب کو پریشان کیا ہوا اور ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں سیاسی کارکن ہے، اس کا ووٹ بینک ہے سوشل میڈیا پر جو نوجوان ہے اور جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. آپ ٹکٹوں کے لیے انٹرویو کرا رہے ہیں، آپ کی جماعت نے کتنے فیصد نوجوانوں کے لیے ٹکٹ کا کوٹا رکھا ہے پورے پاکستان میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جی پریشانی کوئی نہیں ہے، نہ تو یہ پہلا الیکشن ہے. وہ کیا کہتے ہیں 100 پشت سے ہے پیش آیا پا سپاہ گری، تو کوئی نیا کام تھوڑے کر رہے ہیں. بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے ہیں، پتا تھا جیل سامنے نظر آ رہی تھی کہ اس کے بعد جیل جانا ہے، پھر بھی ہم سب نے الیکشن لڑے. الیکشن کم تھا، جنگ زیادہ تھی، لڑی ہے. کبھی آپ جیت جاتے ہیں، کبھی آپ ہار جاتے ہیں. ہارنے سے بھی کوئی موت واقعہ نہیں ہو جاتی، آپ پولیٹیکلی زندہ ہی رہتے ہیں. ایک تو یہ بات. سوشل میڈیا پہ جو گالیاں ہیں، جو تمہار باندھا جاتا ہے، وہ گلی میں نہیں ہے، گلی اور طرح سے ہے. جو گلی کا رہنے والا ہے، جو گلی کا رہنے والا ہے وہ کیمرہ مین حضرات ذرا، سر آپ کی آواز مائکوں میں آ رہی ہے. مجھے پتا مائکوں میں آ رہی ہے، یہ بھی پتا کہ میری آواز سنی جا رہی ہے، لیکن میرا یہ بھی ذمہ داری ہے. نہیں پلیز مت بولیں، ایک آدمی بولے، وہ سوال کریں گے میں جواب دوں گا، آپس میں بعد میں بات کر لیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے پچھلے 15-16 سال صرف انویسٹ کیا ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، سوشل میڈیا پہ. ہم نے نہیں کیا، ہم اس دوڑ میں ذرا پیچھے رہ گئے تھے. وہاں پہ اب ان کے پاس مہارت ہے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے کی، وہ مہارت کسی اور کو دستیاب نہیں ہے. تو انہیں آپ الیکشن لڑنے دیں ٹویٹر پہ اور فیس بک کے اوپر. ہم گلیوں میں اور کھیتوں میں اور دیہاتوں میں اور شہروں میں اور بستیوں میں الیکشن لڑیں گے، رزلٹ سامنے آ جائے گا. یہ بات. وزیر اعظم لاہور سے دیکھیں ہیں، لاڑکانہ سے دیکھیں. جی کوآرڈینیٹر آپ دیکھ رہے ہیں سارا لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا فارمولا ہوگا؟ علیم خان یا شعیب صدیقی کو کوئی سے موقع ملے گا الیکشن لڑنے کا؟ اچھا، یہ بھی بات زیر بحث آئی نہیں ہے، سچی بات ہے میرے سامنے. تو جب یہ بات قیادت کے سامنے آئے گی، ابھی سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ میں بھی اس پہ بات چیت نہیں ہوئی، لاہور سطح پہ بھی ابھی کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. تو اگر کوئی دوست بات کرے گا یا کوئی ڈیزائر کرے گا سیاسی